السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ایک بزرگ کہیں سفر کر رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک ڈاکو لوٹ مار کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے۔ تو انہوں نے بہت غور سے اس کو دیکھا اور پہچان لیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ نماز مکمل کر چکا تو آپ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی نماز ہے تمہاری، کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ ایک طرف تو تم لوٹ مار کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، اور تمہارا دوسری طرف یہ نماز، تمہارا خدا کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ تمہاری نماز کیسی ہے؟ تو ڈاکو یوں کہنے لگا کہ حضرت، میں نے تقریباً سارے دروازے خدا سے ملنے کے سارے بند کر دیے ہیں، صرف یہی ایک دروازہ ہے جو میرے اور خدا کے درمیان کھلا ہوا ہے، باقی تو سارے میں نے بند کر رکھے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ بزرگ حج کو گئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کر اور دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں انہیں معاف کر دے، یا اللہ اب میں ڈکیتی نہیں کروں گا، یا اللہ میں تیری فرما برداری کی زندگی گزاروں گا، یا اللہ تو جو چاہتا ہے میں اسی کے مطابق چلوں گا۔ تو بزرگ نے جب دعا سنی تو سوچنے لگے کہ آخر یہ شخص کون ہے جو اس قدر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، کتنا خوش قسمت ہے یہ شخص، آخر میں بھی دیکھوں یہ کون ہے۔ تو آپ قریب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو بغداد میں ڈکیتی ڈالتا تھا، بغداد میں لوٹ مار کرتا تھا، یہ وہی شخص ہے۔ تو آپ نے دل میں کہا کہ کتنا خوش قسمت ہے یہ شخص جس نے اپنے اور خدا کے درمیان ایک دروازہ کھلا رکھا، سارے دروازے بند نہیں کیے، ایک دروازہ کھلا رکھا تو خدا بھی مہربان تھا، سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ محترم عزیزوں، آپ کوئی بھی تکلیف میں ہیں، کوئی بھی پریشانی میں ہے، کوئی بھی مصیبت میں ہے، کتنے بھی گناہگار ہیں، ایک دروازہ ضرور کھلا رکھیے گا۔ اگر سارے دروازے بند کر دیے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک دروازہ ضرور کھلا رکھنا، ہو سکے تو جتنے دروازے کھلے رکھو اتنے ہی اچھا ہے، لیکن اگر سارے دروازے نہیں کھلے رکھ سکتے ہو تو ایک دروازہ ضرور کھلا رکھنا، ہو سکتا ہے کہ خدا اور اس کے ذریعے دروازے کھول دے۔